اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب۔ دوستوں میں آپ کے چند منٹ لوں گا۔ پاکستان کی سالمیت، یکجہتی، اتحاد اور خوشحالی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اسے پروموٹ کریں اور اس آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیے، اور اس ویڈیو کو کے ذریعے آپ فالو کریں مجھے، تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو چاروں صوبوں اور اس کے جو بھی وفاقی علاقے ہیں ان سے مل کر یہ ایک اسٹیٹ بنی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ 21 مارچ 1948 ڈھاکہ میں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے اپنے خطاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا کہ پاکستان کی سرکاری زبان صرف اور صرف اردو ہوگی، اردو کے علاوہ کوئی اور زبان سرکاری زبان نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے اس کی مخالفت کی تو وہ پاکستان کا دشمن تصور کیا جائے گا۔ یہ الفاظ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کو پاکستان کے 24 کروڑ عوام، بیوروکریٹس، جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، پارلیمنٹ اور تمام مکتبہ فکر اور مسلک کے لوگ پاکستان کا بانی اور قائد مانتے ہیں۔ یہ الفاظ ان کے ہیں۔ 21 مارچ 1948 ڈھاکہ کا مقام اور قائد اعظم کے الفاظ کہ پاکستان کی سرکاری زبان صرف اور صرف اردو ہوگی، اردو کے سوا کوئی اور زبان سرکاری درجہ حاصل نہیں کرے گی، اور اگر کسی نے اس بات کی مخالفت کی تو وہ پاکستان کا دشمن تصور کیا جائے گا۔ پھر 1973 کا آئین جب مارز وجود میں آیا تو اس کے آرٹیکل 251 میں یہ موجود ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، اور حکومت ایسے تمام اقدامات کرے گی کہ 15 سال کے عرصے میں یہ زبان ہر سطح پر رائج کر دی جائے اور اسے مکمل طور پہ دفتری اور عدالتی زبان بنا دیا جائے۔ اب 1973 کا آئین نافذ ہوئے ہمیں 52 سال ہو چکے ہیں، اور 52 سالوں میں آج تک اردو کو سرکاری سطح پر وہ پذیرائی نہیں ملی ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی اور آئین پاکستان کی وضاحت اور صراحت کے مطابق ہونی چاہیے۔ پھر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہر سطح پر سرکاری طور پر اور دفتری زبان اور تمام عدالتی فیصلے اردو میں کیے جانے چاہیے، کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب اب اگر عدالتی کارروائی اردو میں نہیں ہوگی تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی خلاف ورزی ہے اور یہ توہین عدالت ہے۔ لیکن حال یہ ہے 2025-26 میں کہ تمام سرکاری اداروں میں، تمام مراکز میں اردو زبان کا کہیں نام و نشان نہیں۔ یا تو علاقائی زبان اور صوبائی زبان ہے، اور یا پھر انگریزی زبان ہے۔ حالت یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں بھی اب اردو کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ قانون کی تعلیم میں اردو ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، اب ہے ہی نہیں، اور اب اردو کو بالکل ایک سیکنڈ اور تھرڈ لیول کی لینگویج کے طور پر الیکٹیو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، اور ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو فی الفور اس پر توجہ دینی ہوگی، اور اردو کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں، آئین پاکستان کے آرٹیکل 251 کی روشنی میں، اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے تناظر میں ہر سطح پر اردو کو رائج کیا جائے، اور کیا جانا فرض ہے، اور حکومت پاکستان اور تمام صوبائی حکومتیں اس بات پر توجہ دیں اور فوری طور پر اردو کو نافذ العمل کریں، ورنہ یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی بھی توہین ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بحیثیت بانی پاکستان ان کے ارشادات کی بھی یہ تضحیک ہے۔ تمام اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں اردو کو اہمیت دی جائے، اردو کی اشاعت اور اس کو پروموٹ کیا جائے، اردو کو جو ہے وہ اس کی وضاحت اور صراحت کی جائے، دانشور حضرات آگے آئیں، تمام علوم کے تراجم جو ہیں اردو میں
اس کو ترجمے کریں، کتابیں شائع ہوں، اور اردو کو وہ پذیرائی دی جائے جس سے یہ ملک اور قوم آگے نکلے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس نے اپنی قومی زبان کو پس پشت ڈال کر ترقی کی ہو۔ آپ چائنا کو لے لیں، کوریا کو لے لیں، رشیا کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، برطانیہ کو لے لیں، فرانس کو لے لیں، جرمنی کو لے لیں، اٹلی کو لے لیں، یا اور کسی ملک کو، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہندوستان، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، سعودی عرب، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے اپنی سرکاری زبان کو، اپنی قومی زبان کو جو ہے پیچھے رکھ دیا ہو اور کسی اور کی زبان میں نظام تعلیم اور آفیشیل لینگویج کر کے ترقی کی ہو۔ پاکستان کی آج تک ترقی نہ کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں قومی زبان کو وہ پذیرائی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، اور جلد سے جلد اس پر عمل درآمد کیا جائے، ورنہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگ جو کہ غیور پاکستانی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح سے محبت کرتے ہیں، آئین پاکستان کو فالو کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، اردو کے نفاذ اور اردو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر شکایت نہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اسے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہر گھر تک اس آواز کو پہنچائیں۔ ہر قوم اور ہر علاقے کا رہنے والا اردو سے محبت کرتا ہے، اور اردو سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی ایک قوم کی زبان ہے، یہ پاکستان کی زبان ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو ہمیں اردو کو رائج کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ میری بات سے ایگری کریں گے، اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھے فالو کریں۔ بہت شکریہ۔